ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ کے علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور قدم بقدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہم نے مطالعہ کیا۔ گزشتہ پروگرام میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہوا سن 8 ہجری کے حوالے سے، اور پھر غزوہ تبوک کا بیان ہوا سن 9 ہجری کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے مطالعے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور سن 9 ہجری ہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج ہمارا بیان سیرت کا جو مرکزی موضوع ہے، غزوات پر ایک نظر اور دعوت کی کامیابی کے اثرات، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مختلف غزوات پیش آئے، ان کے کیا اثرات تھے، ان میں کیا اسٹریٹجی تھی، کیا مقاصد تھے، کیا یونیک ان کے فیچرز تھے، اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ اور جو عظیم دعوت توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، اس کا خوبصورت اور حسین نتیجہ ہمارے سامنے کس طور پر آیا ہے، اس پر انشاءاللہ آج کی نشست میں کلام کیا جائے گا۔ آپ کے علم ہے کہ سب سے پہلے ہمیشہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذیلی عنوان کے تحت چند آیات قرآنی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آیات وہ ہوں جو متعلقہ موضوع سے متعلق ہوں، یا جس دور کا تذکرہ ہو رہا ہے اسی دور سے متعلق ہوں۔ چنانچہ آج پہلی جو 2 آیات ہم منتخب کر رہے ہیں آپ کے لیے اور پیش کر رہے ہیں، وہ سورہ توبہ کی پہلی 2 آیات ہیں۔ سورہ توبہ کا نزول سن 9 ہجری میں ہوا ہے۔ اسی سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا بیان بھی ہے جو سن 9 ہجری میں پیش آیا، اور اس کے آغاز میں مشرکین عرب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آخری الٹیمیٹم آیا تھا، اس کا تذکرہ سورہ توبہ کی پہلی 2 آیات میں ہے۔ اس مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ یہ سورہ توبہ کی پہلی 2 آیات ہے۔ آئیے ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اس مقام پر ارشاد ہوا، اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، تو مشرکوں تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ۔ برسوں ہو گئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت پیش کرتے رہے، 13 برس مکہ مکرمہ کے گزر چکے، اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ بھی ہو گیا، 21 سال ہو گئے۔ اب یہ 22واں سال ہے سن 9 ہجری کا، اور یہ آخری الٹیمیٹم مشرکین مکہ اور بلکہ مشرکین عرب کو دیا گیا۔ آگے مزید تفصیل ہے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، جن کے ساتھ معاہدہ تھا مگر وہ خلاف ورزی کر چکے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اسلام قبول کرو، نہیں کرتے سرزمین عرب چھوڑ کر نکل جاؤ، نہیں جاتے پھر تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ یہ حتمی 2 ٹوک اعلان ان مشرکین عرب کے لیے تھا، عذاب استیصال کی شکل میں۔ عذاب استیصال کا مطلب پچھلی قومیں مٹائی گئیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط علیہم السلام، ان اقوام کو، رسولوں کی ان اقوام کو مٹایا گیا، اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام خصوصاً اہل عرب کی طرف تو انہی کی زبان آپ بولتے تھے، اسی میں قرآن بھی نازل ہوا۔ اب اگر یہ قبول نہیں کرتے تو ان کو بھی مٹا دیے جانے کی طرف توجہ دلائی جا رہی۔ یہ حتمی الٹیمیٹم 4 مہینے کا دے دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی گردنیں اڑانے کا بیان اگلی آیات میں سورہ توبہ میں عطا ہوا۔ یہ آیات بھی سن 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہیں، ان کا ذکر مزید آگے چل کر بھی خاص واقعے کے حوالے سے سن 9 ہجری کے حج کے بیان کے ذیل میں آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی 2 آیات جن کا ہم نے انتخاب کیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 279 278 اور 279 ہے۔ ان کا خاص پس منظر یہ ہے کہ یہاں سود کی حرمت کا تذکرہ ہے، اور قرآن حکیم میں سود کی حرمت کے حوالے سے تدریجاً کئی مواقع پر احکامات عطا ہوئے۔ یہ جو گریجولی احکامات آئے ہیں سود کی حرمت کے حوالے سے، ان کے ذیل میں آخری مقام یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، البقرہ آیت 278 279۔ ان کا نزول بھی سن 9 ہجری میں ہوا ہے۔ آئیے ان کو سمجھتے ہیں اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 279۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا ہے اگر تم مؤمن ہو، پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے ہے تمہارا اصل مال، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔
یہ سورہ البقرہ کی دو آیات البقرہ 270 279 سود کی حرمت کے حوالے سے آخری آیات، گریجول یعنی ترتیب سے آنے والی آیات میں یہ آخری آیات، اور سن 9 ہجری میں ان کا نزول۔ شدید ترین الفاظ کے اللہ سے ڈرو، ربا کو چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو۔ نوٹ کیجئے گا ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اگر نہیں چھوڑتے سود کے معاملات کو، سود کے لین دین کو، سود کی ٹرانزیکشن کو، سود کے نظام کو، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شدید ترین الفاظ اس جرم کے بارے میں قرآن میں آئے، کسی اور جرم کے بارے میں اتنے شدید الفاظ قرآن حکیم میں نہیں آئے۔ یہ سود کی حرمت کا بیان بھی اور اس کے ذیل میں آخری آیات البقرہ کی یہ دو آیات جن کا نزول سن 9 ہجری میں ہوا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اس ذیل میں چند آیات کا مطالعہ ہم نے کیا۔ اب آئیے جو ہمارا مرکزی موضوع ہے بیان سیرت کا مطالعہ، سیرت گریجولی درجہ بدرجہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آئیے سن 9 ہجری کے حوالے سے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مطالعہ سیرت کے ذیل میں۔ 9 ہجری کے بعض اہم واقعات اور حج 9 ہجری۔ سن 9 ہجری کا حج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر عمارت ادا ہوا، اور جو مشہور حج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ بھی معروف ہے، وہ سن 10 ہجری میں معاملہ اس کا ہوا ہے۔ تو آج ہم کلام کر رہے ہیں 9 ہجری کے اہم واقعات کے حوالے سے، اور سن 9 ہجری کے حج کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ حج سن 9 ہجری، زیر عمارت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی اکرم علیہ السلام نے امیر حج بنا کر بھیجا۔ یہ اور ایسے کئی اشارے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کو سنبھالنے والے کون ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امیر حج بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ سورۃ التوبہ کی آیات کا نزول آج ابتدا میں قرآن اور صاحب قرآن کے ذیل میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پیش کی گئی، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ ترجمہ، اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، تو مشرکوں تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ کئی آیات آئیں، یہاں 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ پھر کیا ہوا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ روانگی اور اعلان عام۔ آئیے سمجھتے ہیں کچھ اس نقطے کو۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابی طالب کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، امیر حج ان کو مقرر کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی تو اپنے خاندان کے فرد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آیات کے ساتھ بھیجا تاکہ وہاں پر جا کر اعلان کر دیں اور مشرکین تک بھی یہ اعلان پہنچ جائے۔ اور عرب روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے اپنے گھر کے فرد کو روانہ کیا اس اعلان کو پیش کرنے کے لیے۔ یہاں چند باتیں نوٹ کر لیجیے گا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا سب سے پہلے سلام کے بعد، امیر او مأمور، بھئی تم امیر بنا کر بھیجے گئے ہو یا مأمور ہو، یعنی امیر کے حکم کے تابع ہونے والا مأمور؟ عرض کی میں مأمور بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ امیر و مأمور، امت کا ایک امیر ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم بات کریں ریاست کی سطح پر تو امت کا خلیفہ ہونا چاہیے، بلکہ پوری امت کی سطح پر ہونا چاہیے۔ یہ ڈبیٹ اپنی جگہ اہم تر ہے، لیکن امیر کا تصور اور امیر کے مأمور ہوں گے، ڈسپلن، امیر کی بات سننا ماننا، ڈسپلن تبھی آتا ہے کسی اجتماعیت کے اندر۔ تو پہلا سوال، تم امیر بنا کر بھیجے گئے یا مأمور بنا کر بھیجے گئے ہو؟ انہوں نے عرض کی مأمور بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چاہ کہ پوزیشن کلیئر ہو جائے، پھر انہوں نے یہ بات بیان کی اور نبی علیہ السلام کے بحاف پر اعلان کیا۔ یہ بھی اعلانات شامل تھے، یہ حج تو ہو گیا، آئندہ حج میں مشرکین عرب نہیں آئیں گے، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف نہیں کیا جائے گا، مشرکین کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب اگر جس نے عہد کر رکھا تھا اور وہ توڑ چکا تو 4 مہینے کی مہلت، عہد کسی سے نہیں ہے 4 مہینے کی مہلت، باقی کسی نے عہد کر رکھا تھا، پاسداری کر رہا تھا تو اس کی مدت پوری ہوگی،
سورہ توبہ کی دیگر آیات میں ذکر آتا ہے. یہ اعلان اس حج کے موقع پر کرا دیا گیا. یہ آخری الٹیمیٹم تھا. بھارت عظیم اکثریت مشرکین کو وہ اسلام اس نے قبول کر لیا. ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. اس کے بعد چلتے ناظرین کرام غزوات پر ایک نظر کے تحت چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سیرت نگاروں نے بڑا پیارا کلام کیا اور انہی کے اس کلام سے کچھ نقطے آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. غزوات کا ایک تسلسل ہے. غزوہ بدر پہلا مارکا مسلمانوں اور کفار کے درمیان اور اس کی انتہا سورہ فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے. سورہ توبہ میں اس کی طرف اشارہ ہے, تفصیل تو نہیں ہے. تو غزوہ بدر سے سلسلہ شروع ہوا, فتح مکہ تک سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا. غزوہ تبوک کا بیان پچھلی نشست میں آ چکا ہے. سن 9 ہجری کے حوالے سے وہ سلطنت روما کے خلاف تھا. تو وہ جو انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برپا فرما گئے, اسی کی ایکسٹینشن کا آغاز آپ فرما گئے. اور خلفائے راشدین کے دور میں پھر بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو فتوحات ملی ہیں. یہ جو غزوات کا عمل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا, قتال کا میدان سجا ہے, اس کے کیا مقاصد تھے, اس کی کیا حکمتیں تھیں, یہ تو ہم تفصیل کلام کر چکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غزوات ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری تفصیل جو ہمیں عطا فرمائی, اس کی کتنی حکمتیں ہیں, اس کے کتنے خوبصورت پہلو ہیں, ان میں سے کچھ کا بیان اب آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. آئیے غزوات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلا نقطہ, کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول, پس منظر و پیش منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو, یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور با کمال فوجی کمانڈر بھی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ کی اہم ترین حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. مگر ان سارے گوشوں میں بھی سیاست ہو, عدالت ہو, خطابت ہو, امامت ہو, تذکیر ہو, تعلیم ہو, تبلیغ ہو, تزکیہ ہو, تجارت ہو, وغیرہ وغیرہ, ان سارے گوشوں میں آپ کا اسوہ جامع ترین ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں کلام آتا ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. یہاں اہم بات کیا ہے, جو جنگی میدان کے لوگ ہیں انہوں نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے, آپ کی جنگی مہارت کے حوالے سے, اور تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے اور با کمال فوجی کمانڈر بھی تھے. آپ نے جو اصلاحات فرمائی ہیں جنگی میدان میں, آپ نے جو ٹیکنیکس استعمال فرمائی ہیں, آپ نے ہر جنگ کے موقع پر اکثر کوئی نئی ٹیکنیک استعمال فرمائی ہے, اس سے بھی لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اور با کمال فوجی کمانڈر بھی تھے. اگلا نقطہ, کسی مارکے میں حکمت عملی, لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی, موضوع ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی منصوبہ بندی وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اور آپ ذہن میں رکھیے گا غزوہ بدر کو اور غزوہ احد کو. کسی مارکے میں حکمت عملی, لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی, موضوع ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی منصوبہ بندی وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی. بدر کا موقع کیا ہے, لشکر کی ترتیب دیکھ لیجئے, جگہ کا تعین دیکھ لیجئے. ایسی جگہ آپ نے حاصل کی, بارش ہوئی تو مسلمانوں کو فائدہ, کفار کو نقصان ہوا. اور اگلا دن جب دن چڑھا, جب میدان سجا ہے تو سورج مسلمانوں کی پشت پر تھا. موضوع ترین مقام کا انتخاب. اسی طریقے پر جنگی منصوبہ بندی, غزوہ احد کو ذہن میں رکھیے گا, 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا نا, اس کے بعد خطا تو ہو گئی تھی, کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جنگی مہارت دیکھے, منصوبہ بندی دیکھے, تو بندہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا آپ کی جنگی مہارت کی عظمت کے حوالے سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا, فتنے کی آگ بجھائی, اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا. کبھی ہم دیکھتے ہیں فتنہ برپا کرتے ہیں یہود, غزوہ احزاب کا موقع آتا ہے اور مسلمان, اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد فرماتا ہے اور یہ فتنہ فروغ کیا, دور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کو مجبور کر دیتے ہیں آپ, اور وہ صلح کرنے پر آمادہ اور مجبور ہو جاتے ہیں. کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. کبھی
ایک شان و شوکت کا بھی اظہار ہے. فتح مکہ کو دیکھ لیجئے, بغیر کسی جنگ, فتح مکہ کے موقع پر بغیر کسی جنگ مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے, اور آج سلطنت روما کے خلاف اقدام کے لیے جاتے وہ مرعوب ہو جاتے ہیں, اور مسلمانوں کا مقابلہ تبوک کے موقع پر انہوں نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاد آرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس و روم سے ٹکر لی, اور جنگی منصوبہ بندی اور تدابیر میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے دی. اللہ کے نبی علیہ السلام تو ایک پورا گلشن ہے, پورا چمن, ایک پورا باغ ہے, اور اس باغ کے مختلف پھول ہیں. کوئی علم میں آگے دکھائی دے گا, کوئی نوافل میں آگے دکھائی دے گا, کوئی انفاق میں آگے دکھائی دے گا, کوئی تعلیم و تعلم میں آگے دکھائی دے گا, کوئی جنگی مہارت میں آگے دکھائی دے گا. خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالی عنہ, سیف من سیوف اللہ وہ قرار پاتے ہیں. دیگر صحابہ کرام بھی ہیں, اور نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اور آپ کے بعد بھی چار دانگ عالم میں پھیل گئے, اور مسلمانوں کی جو ایک عزت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی, اور ایک روب اور دبدبہ بھی ہے جو دیگر اقوام کے لوگوں پر قائم ہوا. اور یوں ایسی انہوں نے جنگی مہارت کے نمونے پیش کیے ہیں کہ بڑے بڑے کفار کے جو کمانڈرز سے ان کو بھی مات دے دی. دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا. ماضی کی جنگ فقط جنگ ہوتی تھی, آج بھی جنگیں برائے جنگ ہوا کرتی ہیں, مگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کو بھی تہذیب سکھائی ہے, اخلاق سکھائے ہیں, آداب سکھائے ہیں, مقصد عطا کیا ہے. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, اللہ کی زمین پر اللہ کا دین سر بلند ہو. سورہ انفال کی آیت نمبر 39 کا مطالعہ کر چکے ہیں. وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے, اور دین کل کا کل, نظام زندگی, سسٹم آف لائف پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ ہے جو اہم مقصد اللہ کا کلام جنگ کے حوالے سے بیان کرتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگی معاملات کی تہذیب بھی کر دی ہے, اور ان کو اخلاق اور مقاصد بھی عطا فرمائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے شریفانہ ضوابط بھی مقرر فرمائے, اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازم قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات کو ذہن میں رکھیے. عورتوں کو قتل نہ کرنا, بوڑھوں کو قتل نہ کرنا, بچوں کو قتل نہ کرنا, درختوں کو نہ کاٹنا, جانوروں کو نہ مارنا, کوئی اپنی عبادت گاہ میں کھڑا عبادت میں مصروف عمل ہے اس کو قتل نہ کرنا, جو ہتھیار ڈال دے قتل نہ کرنا, جو گھر کے دروازے بند کر دے قتل نہ کرنا. تو بھئی بچا کون؟ جو خود لڑنے اور مرنے کو آیا لڑو پھر اس سے. تہذیب سکھائی, آداب عطا کیے, شریفانہ طور طریقے بتائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے. اور ساتھ ساتھ یاد رہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر مرتبہ ایسی اسٹریٹجی اختیار کی کہ اول تو حتی الامکان جنگ اوائڈ ہو, اور اگر مجبوراً اور لا محالہ کرنی ہی پڑ جائے, انیویٹیبل ہو جائے, تو کیجولیٹیز کا معاملہ کم سے کم ہو. یہ بھی تمام غزوات کی روح میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات پیش آئے ہیں. آئیے سن 9 ہجری ہی کے چند اور واقعات کے حوالے سے ایک اہم واقعے پر, بلکہ ایک تسلسل واقعات کا اس پر کلام کرے, اور وہ ہے وفود, مبلغین اور دیگر عمال کی آمد. عمال عامل کی جمع, ذمہ داروں کی آمد کا معاملہ. سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے. اب واقف ہے کہ عام عربی میں سال کو کہتے ہیں. عام الفیل, ہاتھی والوں کا جو واقعہ جس سال پیش آیا اس سال کا بیان. عام الحزن, جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا, ابو طالب کا انتقال ہوا, اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. یہ ہے سن 9 ہجری. عام الوفود, بہت سارے وفود, ڈیلیگیشنز مختلف قبائل سے, علاقوں سے, سمتوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اس لیے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے. بٹ نیچرل بات واضح ہے, مسلمانوں کو غلبہ عطا ہو گیا, دین غالب ہو گیا, مسلمانوں کی شان اور شوکت واضح ہو گئی, اور اب اس ابھرتی ہوئی طاقت سے لوگ مرعوب ہیں اور اس کے زیر سایہ آنا چاہتے ہیں. چنانچہ وفود, مبلغین اور دیگر عمال کی آمد. 70 سے زائد وفود کی آمد جو بکثرت مختلف مواقع پر آئے, مگر سب سے زیادہ سن 9 ہجری میں ان وفود کی آمد ہوئی ہے. وفود کی پے در پہ آمد سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا. اس وقت یہ مقصود تو نہیں ہے کہ ان وفود کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے,
چند افراد بھی آئے, بڑا ڈیلیگیشن بھی آیا, کن مقاصد کے تحت وہ آگے عرض کریں گے, مگر ان تمام قبائل کی تفصیلات یا وفود کی تفصیلات تو بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ اہم ترین نقطہ تھا کہ ان کی بکثرت آمد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا. یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب ریاست مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے, حتیٰ کہ اس کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ عطا فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن پائے تکمیل کو پہنچا, لیظہرہ علی الدین کلی, سورہ صف آیت نمبر 9 کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں. تو یہ جو ریاست مدینہ آپ نے قائم فرمائی, جس کا اصل اصول کیا تھا؟ حاکمیت اللہ کے لیے اور اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس ریاست مدینہ سے پورا عرب وہ مرعوب ہو چکا ہے, اور اب وہ سب کے سب اس کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور اس کے سامنے اب جھک جانا اور اس کی بالادستی کو قبول کر لینا, اس کے سوا ان عربوں کے پاس سب کچھ چارہ کار نہ رہا. ایک اور اہم نقطہ, وفود کی آمد کے مقاصد کیا تھے, کیا آبجیکٹو سے, کیا مقاصد تھے جن کے لیے وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. ان چند مقاصد کا ذکر کرتے ہیں. نمبر 1, قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مختلف مقامات پر غزوات ہوئے ہیں, سرایا ہوئے. غزوہ وہ مہم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر بن کر تشریف لے جاتے, اور سرایا سریہ کی جمع وہ ایکسپیڈیشن یا مہم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا کرتے تھے. تو بہت سارے مواقع پر قیدی ہاتھ آ جاتے تھے, تو کچھ وفود اس لیے بھی آئے کہ ان کے علاقے یا ان کے قبائل یا ان کی قوم کی جو افراد قید کر لیے گئے ان کو چھڑایا جا سکے. اسی طرح امان طلب کرنے کے لیے ایک بالادست قوت سامنے آ چکی ہے, جیسے آج کل کہتا ہے سپر پاور, بڑے بڑے ممالک بھی چاہتے کہ ان سے بنا کر رکھے تاکہ ان ممالک کے بادشاہوں, حکمرانوں یا بالادست طبقات کے جو مفادات ہیں وہ محفوظ رہ سکے. تو بہرحال امان طلب کرنے کے لیے بھی وفود آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر مناظرے کے لیے کچھ لوگ ڈائیلاگ کے لیے بھی آئے ہیں. ایک مشہور واقعہ ہوا, نجران کا ایک وفد, نجران کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے سن 9 ہجری میں. عیسائیوں کا وفد تھا, بڑا وفد تھا, زیادہ لوگ اس میں تھے, اور ان کا لارڈ پادری چیف پریس بھی شامل تھا, ان کا سیاسی قائد بھی شامل تھا, دیگر لوگ بھی شامل تھے. یہ لوگ مناظرہ کرنے کو آئے تھے, نصارہ تھے, عیسائی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ان سے ڈائیلاگ ہوا, تفصیلی مکالمہ ہوا, اور اس پر تبصرہ بہت تفصیل سے سورہ آل عمران میں عطا ہوا. سورہ آل عمران کے 6 رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 18 تک انہی نصارہ کے حوالے سے کلام کے بیان پر مشتمل ہے. تو یہ بھی مناظرے کے لیے آیا تھا نجران کے علاقے کا ایک وفد نصارہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اسلامی لشکر کی واپسی کے لیے کچھ لوگ یہ لے کر آئے ہیں کہ بھائی اسلامی لشکر آپ نے روانہ کر رکھے ہیں یا ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں, خدا را ان کو روک دیجئے, واپس بلا دیجئے, مراد ہم آپ کی بالادستی قبول کرتے ہیں, آپ کی مانیں گے, آپ کو بڑا مان لیں گے, مگر آپ یہ افواج وہاں سے ہٹا لیجئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بالادست قوت جب میسر آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, تو کہاں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افواج کو بھیجا بھی ہے, صحابہ کرام کو مہمات کے لیے, ایکسپیڈیشنز کے لیے بھیجا بھی ہے. جزیہ دینے پر آمادگی کے لیے یہ جو بالادست قوت ہوتی ہے, تو پھر باقی لوگ جو کمزور ہوتے, مرعوب ہوتے ہیں, تو کچھ وہ لوگ تھے جو غیر مسلم ہی رہنا چاہتے تھے, اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اسلام کی بالادستی, اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لو اور جزیہ دینے کو تیار ہو جاؤ. جزیے پر پہلے بھی ایک مرتبہ کلام ہو چکا ہے. جزیہ کوئی معاذ اللہ گالی تھوڑا ہی ہے, جیسے کہ بعض لوگ بڑے نیگیٹو انداز سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں. جزیہ کیا ہے؟ غیر مسلم اسلامی حکومت کی بالادستی کو قبول کرے اور کچھ ٹیکسز دے تاکہ اس کی جان مال عزت آبرو کو اسلامی حکومت جو ہے وہ محفوظ رکھ سکے اور اس کو پروٹیکشن دے سکے. تو ایسے بھی وفود آئے کہ جنہوں نے جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے. پھر اسلامی تعلیمات جاننے کے لیے, نیا دین تو قائم ہو گیا, دین تو پرانا ہے, آدم علیہ السلام سے اسلام چلا آ رہا ہے, لیکن نئی نئی حکومت قائم ہوئی ہے. اب وہ اس وقت کی سپر پاور ہے, لوگ اس سے مرعوب ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہے, ان کے نظریات کیا ہے, ان کی تعلیم کیا ہے, یہ کون سا آج کی زبان میں یہ کون سا ازم آ گیا ہے, یہ کون سا سسٹم آ گیا ہے. تو لوگ سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے بھی آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور ایک اور اہم ترین مقصد تھا اسلام قبول کرنے کے لیے. قبائل کے قبائل چلے آتے تھے, پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا, یا قبیلے کے سردار اور ذمہ دار آگے, ان کا قبول کرنا, پورا قبیلہ پیچھے اسلام قبول کر لیا کرتا تھا. یہ کب ہوا ہے؟ ہاں جی, صرف دعوت دینے سے نہیں ہوا ہے,
دعوت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انقلابی جد و جہد بھی برپا فرمائی، تلوار بھی اٹھائی اور ظالم و جابروں کا ہاتھ بھی توڑا ہے. تب جا کے قرآن کہتا ہے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اب اللہ کا دین غالب ہوا. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ سبحانہ وتعالی کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا حاصل بدوؤں میں اسلام کی قبولیت. عرب تو صحرا نشی تھے، چند مقامات وہ معروف شہر بھی ہیں، مگر ایک بہت بڑا علاقہ وہ تو صحرا ہے، اور صحرا میں بدو اور بادیہ نشی رہنے والے ہیں. ان تک بھی جب یہ بالادست قوت کے اثرات پہنچے ہیں، انہوں نے بھی آ کر اسلام قبول کیا. یہ وہ وفود کی آمد کے چند مقاصد جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، امان طلب کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، اسلامی لشکر کی فوج کشی روکنے کے لیے، جزیہ دینے کے حوالے سے آمادگی کے لیے، اسلامی تعلیمات جاننے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے. بات کو آگے بڑھاتے، دعوت کی کامیابی اور اثرات. یہ سن 9 ہجری ہے، مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن پائے تکمیل کو پہنچا، اور سرزمین عرب سے باہر نکل کر بیرون عرب بھی اسلام کا غلبہ، اس کی وسعت اور اس کی ایکسپینشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس دعوت اور اس کی کامیابی اور اس کے اثرات کیا رہے، اس پر کچھ کلام کرتے، اور بڑا خوبصورت ایک توازن کے ساتھ بیان ہمارے سامنے آئے گا. فرد بھی اور نظام بھی، ان دونوں کے توازن کو بھی بڑا خوبصورت انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ دکھائی دیتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. دعوت کی کامیابی اور اثرات کے حوالے سے چند نقطے. پہلا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت یعنی ساری انسانیت کا بار گرہ اٹھائے مسلسل کھڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا جو بوجھ اٹھایا، جو جاہلیت کے اوہام اور تصورات کے اندر غرق تھا. انسانی ضمیر کے میدان میں محنت، اندر کی تبدیلی بنیاد ہے، پھر باہر کی کوئی تبدیلی کا معاملہ آتا ہے. آج ہم بھی تبدیلی کی بات کرنا چاہتے ہیں. اوپر سے آئی ہوئی تیز رفتار تبدیلی اتنی تیزی سے چلی بھی جائے گی، مگر اندر سے جو تبدیلی پہلے آئے اور پھر وہ خارج میں تبدیلی دکھائی دے، وہ تبدیلی پائیدار بھی ہوگی. اگلا نقطہ، جب اس زمین کو اپنے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صورت میں جاہلیت اور حیات ارضی کے تہ در تہ بوجھ سے آزاد کر لیا، تو ایک دوسرے میدان میں دشمنان دین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہم معرکوں پر معرکے شروع کر دیے. صحابہ کی وہ جماعت جن کا تزکیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان کے دلوں میں قرآن کا نور اتارا، آخرت کی فکر پیدا کی، اللہ ہی کو محبوب اور مقصود بنا دیا. یہ اندر جو ضمیر کا ایک عدالت کا معاملہ، وہاں ایک کشاکش جاری رہتی ہے. جب یہاں ایک تبدیلی آئی اور یہ تبدیل شدہ افراد کی ایک منظم جماعت بنی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جماعت کو باطل سے ٹکرایا ہے. اللہ اکبر. پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران اب یہ پہلا معرکہ یعنی زمین کا معرکہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دائمی معرکہ ہے، اس میں شیطان سے مقابلہ ہے، اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کا دین غالب کرنے کی جد و جہد میں لگ گئے تو جو اندر کی محنت اس کو چھوڑ دیا جائے، اتنے آؤٹ ورڈ لوکنگ ہو گئے کہ اندر انورڈ لوکنگ ہونے کا تصور ہی ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے. انتہائی حسین توازن، نفس سے مجاہدہ بھی چل رہا ہے اور باطل سے جہاد بھی جاری ہے. یہ توازن ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر تھی، مگر آپ تنگی و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے اور جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے. مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا. اختیاری فقر ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے اختیار کیا. پیٹ پر پتھر بھی مان کے دکھا دیے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہ جلا وہ بھی دکھا دیا. اللہ اکبر. اور صبر جمیل کی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں قیام فرماتے اور اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتے تھے اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. یہ اندرونی جو ایک محنت ہے تعلق مع اللہ کے حوالے سے، وہ جو سورہ مزمل میں آتا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک سے کٹ کر
اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور پیہم معرکہ آرائی میں 20 برس گزار دیے، اور اس دوران آپ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا۔ یہ مستقل توازن کے ساتھ آپ کی جد و جہد اور آپ کے صحابہ کرام کی محنت جاری دکھائی دیتی ہے، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئی۔ سارا جزیرۃ العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا، اور اس افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، اور توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی۔ بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا۔ یہ کمال ہے، بندے اللہ کے بندے بھی بنے، اور بندے بندوں کی غلامی سے نکل کر خالق حقیقی کی غلامی میں آ گئے۔ یہ توازن اور کمال ہے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا۔ نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ وہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کہ ہم توازن کی بات کرتے ہیں، وہ بھی میسر آ گیا، اور افراد انسانی کو وہ عالمگیر بنیاد ایمان اور کلمے کی دولت کی میسر آ گئی، جس پر ایک اجتماعی عدل پر مبنی نظام بھی قائم ہوا، اور ایک یونیورسل امت، ایک عالمگیر امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مترتیب پا گئی، اور ایک حسین امتزاج، افراد کی بھی تبدیلی ہوئی، اللہ والے بن گئے، اور نظام کی بھی تبدیلی ہوئی، اللہ کا حکم غالب آ گیا، کیونکہ حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے۔ ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، اور مسلمان تو محبت رکھتا ہے نبی اکرم علیہ السلام سے، غیر بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب، مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے گریٹ 100 اپنی کتاب میں، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب جو خالص انسانی سطح پر بھی اور مذہبی سطح پر بھی بیک وقت کامل دکھائی دیتا ہے، وہ صرف وہ انقلاب ہے جو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا فرمایا۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، دن بدل گیا، رات بدل گئی، عقائد بدل گئے، عبادات بدل گئی، رسومات بدل گئی، گھر بدل گئے، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، ریاست، سب کچھ بدل گیا، فرد بدل گیا، پورا نظام بدل گیا، کل کائنات بدل گئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، اور ایسی مثال اب کبھی نہ پیش کی جا سکی ہے، نہ آئندہ کبھی پیش کی جا سکے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مطالعہ سیرت کے ذیل میں آج ہم نے سن 9 ہجری کے چند اہم واقعات پر کلام کیا ہے، جس کے ذیل میں سن 9 ہجری کے حج کا تذکرہ بھی ہوا، ساتھ ہی غزوات پر ایک نظر بھی ہم نے ڈالی، عام الوفود کا یعنی وفود کی آمد کا سال اس کا تذکرہ ہوا، اور دعوت جو نبی اکرم علیہ السلام کی انقلابی دعوت تھی اس کا خوبصورت اور حسین انجام اور نتیجہ کیا سامنے آیا، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ پروگرام کے آخر میں آپ کے علم میں ہمیشہ فلسفہ سیرت کے ذیل میں چند جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیسنز ٹو لرن، اس پر ہم کلام کرتے ہیں۔ فلسفہ سیرت کے حوالے سے چند نقطوں میں سے پہلا نقطہ، مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی انقلابی دعوت تھی، اور اس انقلاب نے جب ایک کیفیت اختیار کی اور سپر پاور بنے مسلمان، تو اب طاقت ہاتھ میں ہے، مشرکین کو آخری الٹیمیٹم دیا گیا، گویا طاقت آئی ہے تو پھر اس کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ طاقت کے حوالے سے ایک اور نقطہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اور پیش کریں گے۔ نمبر 2، اسلام میں جنگ کا حکم محض برائے جنگ نہیں بلکہ مقاصد کے ساتھ ہے، اور وہ کیا؟ عدل کا نظام قائم ہو، رب کی دھرتی پر رب کا حکم قائم اور نافذ ہو، مال غنیمت یا محض دولت یا محض دنیا بنانے کے لیے نہیں، اللہ کی زمین پر اس کے کلمے کی سربلندی اور عدل کے نفاذ اور ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ کا حکم اسلام عطا کرتا ہے۔ اگلا نقطہ، غلبہ دین کے لیے طاقت کا حصول اور اظہار ایک لازمی تقاضا ہے۔ یہ دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ اپنا نفاذ چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44، 45، 47 میں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے، وہی ظالم ہے، وہی فاسق یعنی گنہگار ہے۔ یہ دین غلبہ چاہتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے طاقت حاصل کی ہے، مانگی ہے،
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ہجرت کرتے ہوئے مانگ رہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں، اے اللہ اپنے پاس سے غلبہ نصرت عطا فرما جس سے غلبہ حاصل ہو. اور اس کا اظہار بھی ضروری ہے. کیا مطلب؟ طاقت ہے تو اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے استعمال کرو اور باطل کو مٹانے کے لیے اور منکرات کے خاتمے کے لیے استعمال کرو. جن کو اللہ زمین میں اقتدار دے، قرآن کیا کہتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں زمین میں ہم اقتدار و اختیار عطا کریں گے، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. طاقت کا حصول بھی اور اس کا اظہار بھی ہوگا. آخری نقطہ فلسفہ سیرت کے ذیل میں، حقیقی انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں برپا ہونے والے انقلاب کی توسیع ایک فطری عمل ہے. انقلاب اگر واقعتاً انقلاب ہے تو وہ ٹھہرتا نہیں، وہ جغرافیائی سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ لازماً ایکسپورٹ ہوگا. اور جو رسول اللہ علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا وہ تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب بھی ہے، اور اس کی نہ ماضی میں کوئی مثال تھی نہ آئندہ کبھی ہوگی. تو اس نے تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا. آدھی دنیا تک مسلمانوں کی حکمرانی خلفاء راشدین کے دور میں گئی ہے. انشاءاللہ قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا، مگر بشارات تو ہیں اس کے لیے، تاہم جد و جہد کرنا یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. فلسفہ سیرت کے بعد پیغام سیرت، جہاں ہم لیسن ٹو لرن سمجھتے ہیں وہاں تھنگس ٹو ڈو بھی ہم سمجھتے ہیں. میرے اور آپ کے کرنے کے کام اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ چند باتیں آئیے اس حوالے سے. پیغام سیرت کے حوالے سے پہلی بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا کہ امیر او مأمور، اس سے سبق ملتا ہے کہ اسلام نظم کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. نظم کا مطلب ڈسپلن، مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور اس امیر کے تحت مسلمان زندگی بسر کرے. تو جیسے سیدنا علی تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرمایا پوزیشن کلیئرٹی کے لیے، امیر او مأمور، عرض کی میں مأمور اور آپ ہی امیر ہیں. یہ ڈسپلن، امیر ہو اور امیر کی بات سنی مانی جائے. نمبر 2، تمام غزوات پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے فیصلہ کن شے اسباب نہیں بلکہ اللہ کی مدد ہے. وما النصر الا من عند اللہ، مدد اور نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے آیا کرتی ہے. اور یہ مسلمان کا سب سے بڑا توکل کا ذریعہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھے، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے رکھے اور اسی کی نصرت پر بھروسہ رکھے. اسی کا اظہار غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تیسرا نقطہ پیغام سیرت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ جنگ کے قواعد و ضوابط آج بھی اور رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ ہے. لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وانک لعلی خلق عظیم. جنگ کو بھی آپ نے تہذیب اور آداب سکھائے جس کا اشارہ ہو چکا. آج کی جنگیں ورلڈ وار 1 اور 2 دیکھ لیں، کتنا ستیہ ناز دنیا کا ہوا. اور آج جو جنگی تیاریاں ہو چکی ہیں، دنیا 10 یا 100 مرتبہ تباہ کی جا سکتی ہے. اور جو تعلیم اور اخلاق اور تہذیب نبی علیہ السلام نے سکھائی وہ جنگ اوائڈ کرتی ہے. اور اگر جنگ انیویٹیبل ہو تو کیجویلٹیز کو منیمائز کرتی ہے. یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے. آخری نقطہ پیغام سیرت کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک انقلابی دعوت تھی جس میں افراد کی تبدیلی سے لے کر پورے نظام کی تبدیلی کے تقاضے اور ان کا عملی اظہار دکھائی دیتا ہے. یہ توازن، فرد کی اصلاح تزکیہ پہلے اور پھر یہ افراد کی تبدیلی ایک انقلابی جد و جہد کا باعث بنتی ہے اور پھر ایک حقیقی تبدیلی نظام کی سطح پر بھی دکھائی دیتی ہے. یہ پورا پروسیس بھی، میتھڈالوجی بھی ہمیں سیکھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے. جس حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے سن 9 ہجری ہی کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی. ہمارے وہ ساتھی جو عربی گرامر سے واقف ہیں، تثنیہ کے صیغے یہاں پر آ رہے ہیں جو 2 کے لیے ڈوئل پلورل کے طور پر عربی میں استعمال ہوتے ہیں. یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. اس کا مفہوم، تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، اور خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا. جا رہے ہو نئے لوگوں کے پاس، گریجولی اسلام کی دعوت پیش کرنا، آسان سے مشکل کی طرف جانا، سمپل سے کمپلیکس کی طرف جانا،
تدریجاً ان کے سامنے دین کے تقاضے رکھنا، یہ بھی حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔